اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواہ البخاری و مسلم. یہ جو حدیث آج تلاوت کی گئی، اس میں 3 باتوں کا اہتمام سمجھایا گیا ہے، اور اس سمجھانے کا انداز بھی عجیب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یا تو خیر کی بات کرو یا چپ رہو، ہمسائے کا احترام کرو اور اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرو. یہ انداز نہیں اختیار کیا. اس کے بجائے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا چپ رہے. اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائے کا احترام کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اس کی خاطر تواضع کریں. اس اسلوب یا اس میتھڈ کے اندر ایک تو سہولت، آسانی اور نرمی کی بات، حکم کے بجائے ایک دوسرا انداز، اور دوسری اس میں ایمان کی جو بنیاد ہے اس کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بھلائیاں تو بھلائیاں ہیں، اور یہ بھلائیاں تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے ان چیزوں کو. لیکن اس سے پہلے اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان ہی ان چیزوں پر ابھارنے والی چیز ہے. اگر ایمان ہی نہ ہو تو صرف نرا حکم اور نرا آرڈر، وہ تعدیر، وہ مفید ثابت نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں قوانین بناتی ہیں، لیکن ان کے قوانین بنانے والے جس طرح ہے ان کو بگاڑنے والے بھی اسی طرح پروان چڑھتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو بنانے والے اور تحفظ کرنے والے ہی بگاڑنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس قانون کی پشت پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی اخلاقی برائی لازم ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. یہ تصور ہی نہیں ہوتا. بس زیادہ سے زیادہ یہ تصور ہوتا ہے کہ قانون کی پکڑ میں آ جاؤ گے، سزا ہو جائے گی. تو سزا سے بچنے کے لیے اور قانون کی پکڑ میں اور گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے تو کئی راستے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انسان قوانین بناتے ہیں تو انسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے چور راستے کیا ہوتے ہیں، بلکہ یہ بنانے والے اکثر چور راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں. بنانے والے بھی چور راستے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شاید کبھی اس کی ضد میں آ سکتے ہیں، تو اپنے لیے تو راستے چھوڑتے ہیں. یہی تو فرق ہے اسلامی قوانین کا اور انسانی قوانین کا، کہ اسلامی قوانین جو ہے وہ ابدی ہیں، وہ مستقل ہیں. اس کے بنانے والے نے اس سے نکلنے کے کوئی چور راستے نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے، قصداً و عمداً نہیں چھوڑے گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ امتحان کے طور پر تو چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ ایسا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں توڑ سکتے.
لیکن توڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ گار ہوں گے. جس نے بنایا ہے وہ اس کی گرفت میں تو آپ آئیں گے, گرفت سے تو نہیں بچ سکیں گے. انسانی قوانین بنانے والوں نے اس کو توڑنے کے جو راستے, جو چور راستے بنائے ہیں, وہ تو پکڑ سے بچنے کے لیے بنائے ہیں. تو فرق تو ہوا کہ خدا کے قوانین کو توڑنے کے لیے بھی راستے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے چھوڑے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. توڑیں گے تو پکڑ میں تو آئیں گے, گرفت میں تو آئیں گے. اور انسانی قوانین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے توڑنے کے راستے وہی ہوتے ہیں جو پکڑنے سے بچنے کے لیے. یہ جو آج روزانہ آپ کرپشن کی باتیں سنتے ہیں, اتنی کل پرسوں ایک میسج ملا مجھے بھی کہ واپڈا کا کوئی چیئرمین تھا, پتہ نہیں کون تھا, تو 1 ارب اور 61 ارب اور پتہ نہیں کتنے کروڑ اور کتنے لاکھ اس نے کرپشن کی اور اب مفرور ہے. ہاں, اندھیر نگری ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا, ایک خبر یہی ہے چل رہی ہے, پتہ نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے, کہ نیب والوں نے جن کی ذمہ داری ہے چوروں کو پکڑنے کی, انہوں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہم نے اتنی مدت کے اندر 820 ارب روپے ریکور کیے. 820. خزانے کا سیکٹری کہتا ہے کہ ہمیں تو 15 ارب ہی ملے ہیں, باقی 805 ارب کہاں گئے. 820 ارب میں ہمیں کتنے ملے سرکاری خزانے میں؟ 15 ارب ملے. یہ نیب. تو اگر ملک کی یہی حالت ہے, سب چور, اگر چور کو پکڑنے والا بھی چور ہے, جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ چور کو پکڑے, وہ خود سب سے بڑا چور ہے, تو ظاہر ہے کہ خدا کا خوف تو نہیں ہے. انسانی قوانین سے بچنے کے لیے انسانوں نے تو راستے بنا دیے ہیں, اور خدا کا خوف تو انہوں کہتے ہیں کہ پکڑے کیا پکڑے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب بھی کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو آخر میں اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا تذکرہ کرتا ہے, کسی تقوی کے حکم کا تذکرہ کرتا ہے کہ خدا سے ڈرو. جس طرح میراث کے بارے میں سورہ النساء میں جب میراث کی بات, وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میراث کے احکام صرف سفارشات ہیں یا تجاویز ہیں؟ یہ تجاویز اور سفارشات نہیں ہیں, یہ احکام ہیں, اور ان کی مخالفت کرو گے تو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, ہمیشہ کہ جہنم میں تمہیں جھونکا جائے گا. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک مستقل پولیس بٹھاتا ہے دل کے اندر. حدیث میں بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک مستقل پولیس بیٹھ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی حکومت میں پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ پولیس کی ضرورت تو ہوگی, لیکن پولیس کو کنٹرول کرنے والے کے لیے کسی اور پولیس بٹھائیں گے اور اس کے لیے پھر کسی اور پولیس کو بٹھائیں گے. یہ تو حل نہیں ہوا. جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں یار ان کو اسلحے زیادہ دے دو, ان کو ٹریننگ زیادہ دے دو, امریکہ سے ٹریننگ دلاؤ, برطانیہ سے ٹریننگ دلاؤ, جرمنی سے ٹریننگ بھی دلاؤ گے, او فلان اسلحے دے دو, ہیلی کاپٹر دے دو, موبائل فون دے دو, اختیارات دے دو, سب کچھ دے دو گے, لیکن خدا کا خوف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہی تو ہوگا جو ہوگا. تو اصل چیز تو ظاہر ہے کہ حکمران جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں, جو قانون کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو پھر اس بات پہ اس چیز پہ عمل کیسے ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے پولیس, قانون, ضابطے, سزا کی ضرورت نہیں ہے, صرف خوف خدا ہی کافی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری باتوں سے بڑھ کر تو خوف خدا ہونا چاہیے, اور اسی خوف خدا کو عمل میں نافذ کرنے کے لیے اختیارات کا درست استعمال بھی ہونا چاہیے, قوانین بھی ہونی چاہیے, جزا و سزا بھی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، گرفت بھی ہونی چاہیے، انعام بھی ہونا چاہیے لوگوں کے لیے جو کرنے والے ہیں، اچھے کرنے والے ہیں، اور جو برا کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے۔ صرف نرا اخلاقی قانون اور نری ایمانیات کی باتیں وہ ان کی پشت پر اگر کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہ ہوتا تو کیا فائدہ؟ اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے، اگر جھوٹ بولنے والے اور سچ بولنے والے عملاً برابر ہوں اور اس کا کوئی پوچھے ہی نہ کہ بھائی اس کو بڑا بنایا جاتا ہے، اس کو بہت بڑا عہدہ دیا جاتا ہے، تو یہ خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ سوال ہی سرے سے نہ ہو۔ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ سوال ہی سرے سے ذہن میں نہ ہو۔ یہ امانت اور صداقت کا کوئی خیال رکھتا ہے؟ اس کا کوئی سوال ہی نہ ہو۔ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، خائن ہے یا غدار ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، قابل اعتماد ہے، ناقابل، اس کی سیرت کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے؟ تو یہ بات سرے سے زیر بحث ہی نہ ہو تو پھر وہاں پہ اخلاقیات کے درس ان کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے جب دونوں برابر ہوں؟ جب پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے، جب جھوٹ بولنے والے اور سچ بولنے والے برابر ہوں، عملاً برابر ہوں، تو لوگ کہیں گے یار ہم خواہ مخواہ سچ بول کر کیوں اپنا نقصان کریں؟ جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے؟ سچ بولنے کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوگا، اس کو اہمیت دی جائے گی، اس کو احترام دیا جائے گا، وہ دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، تب تو یہی چیزیں پروان چڑھیں گی۔ اسی لیے ایک تو قوت کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بنیادی بات تھی، پہلی بات کہ بجائے اس کے کہ حکم دیا جاتا کہ یہ کرو، وہ حکم بھی دیا گیا ہے، مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ حکم قرآن نے جو دیا ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی سزا کی اور آخرت کی جزا کا وعدہ دہرایا ہے بار بار۔ اس پہ آپ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ آخرت کے فائدے کے بارے میں بتایا، اس لیے کہ دنیا میں تو کبھی جزا و سزا ہوگی، دنیا میں تو شاید کبھی نماز پڑھنے پر سزا ہوگی، تو کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ دنیا میں تو شاید سچ بولنے پر سزا ہوگی، امانت کا لحاظ رکھنے پر۔ آج کل ان لوگوں کو پاگل اور سادہ اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے یاد کیا جاتا ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یار اس نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، اس نے تو خامخواہ سچ کے لیے اتنی قربان، کیا ضرورت ہے یار؟ اپنا بھی خیال رکھو، اپنے بچوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھو۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ چھوڑو یار، تم صحابی بننا چاہتے ہو، یہ صحابہ کا زمانہ تھوڑا ہے۔ ہمیں لوگ یہ نصیحتیں کرتے ہیں، یعنی مجھے ایک مفتی صاحب نے نصیحت کی ایک دفعہ، اور تو جانب صحابی جوڑ کھڑے رہے، چھوڑو یار، مجھے کہتے ہیں، وہ 15 16 17 سال پہلے کی بات ہے، جانب صحابی جوڑ کھڑے پریہ نہ پڑھا، ٹک دی یار سے ٹک دی، بس وائے جو ٹک دستخط کا واؤ شے مکتوبہ۔ یہ ایک مفتی صاحب مجھے نصیحت کرتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ بس وہ زمانے اور حالات کے نرغے میں آ گئے ہیں، مطلب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باطل کے مقابلے میں، باطل کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ اسلام اس زمانے میں غالب بھی ہو سکتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بس اب جھوٹ کا زمانہ ہے، اب کفر کا زمانہ ہے، بے دینی کا زمانہ ہے۔ اب تو ہمارا سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ تو پھر یہ نمازیں کس لیے؟ پھر یہ اللہ اکبر کی صدائیں کس لیے؟ پھر یہ تمہاری نیکی کی باتیں اور یہ تقریریں اور یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر لمبی لمبی تقریریں پھر کس لیے؟ تو پھر تو یہی جواب ہوگا کہ پھر کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ خدا کا دین غالب نہیں ہوتا اور یہ جھوٹ کا زمانہ ہے تو پھر یہ نمازیں پڑھنا، یہ درس قرآن دینا، یہ درس حدیث دینا، اور یہ تم جو طلبہ کو خامخواہ گھروں سے نکال کر مدرسے لاتے ہو اور ان کو 8 سال پڑھاتے کیا فائدہ ہے اس کو؟ یہ کیوں کرتے؟ ایک تضاد ہے، یہ باطل کے سامنے سپر انداز ہونا، باطل کے سامنے سرنگوں ہونا، باطل کے سامنے بیگی بلی بن جانا، باطل کے سامنے سجدریز ہونا، ہتھیار ڈالنا، دستبردار ہونا، یہ تعلیم تو پیغمبروں نے نہیں دی۔ اقبال نے کیا اچھا فرمایا تھا، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب،
کہ سکھاتی نہیں انسان کو غلامی کا طریق، کہ سکھاتی نہیں انسان کو غلامی کا طریق۔ یورپ میں ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ جب مسلمان مغلوب ہو تو مغلوب مسلمان کے لیے کوئی فقہ ہے؟ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں حیرانگی ہوتی تھی کہ اچھا، یعنی اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ کبھی آپ غالب ہوں، اور غلبے کے لیے میں نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، قرآن کو بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے ادیان پر اس کو غالب کر دیا جائے، اور پھر مغلوبیت، اور اس کے لیے بھی ایک فقہ ترتیب دی جائے کہ اس میں اس کتاب میں اس کے بھی احکام ہو کہ چلو آپ مغلوب ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں مغلوبیت تو ہے ہی نہیں۔ مغلوبیت کا کیا مطلب؟ آپ کسی کفر کے مقابلے میں مغلوب ہوں، دبے ہوئے ہوں، اور پھر آپ کے لیے ایک فقہ مرتب کی جائے کہ دبے ہوئے ہوں تو آپ اس کے جوتے اسی طرح چاٹیں، اس کے سامنے اسی طرح سجدریز ہو جائے، اس کے سامنے اسی طرح دس بستہ کھڑے ہو جائے، تو پھر وہ خدا کے دین کی باتیں کہاں گئی؟ پھر اللہ کی بندگی کہاں گئی؟ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا کی بندگی بھی سیکھو، کبھی اس کی ضرورت پڑے گی، اور قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ کبھی بندوں کی بندگی کی ضرورت پڑے گی تو وہ کرو، تو پھر وہ حق کہاں گیا؟ پھر حق کو بجائے خود کوئی چیز ہی نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ دونوں طریقے سکھاتا ہے اسلام۔ تو اقبال کہتا ہے نا کہ ان لوگوں کا، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ کہتے ہیں آپ کی کتاب میں تو سرے سے اس بات کی کوئی وہ ایک جملہ ہی نہیں ہے کہ جب تم مغلوب ہو تو کیا کرو؟ مغلوب ہو تو پھر اٹھو نا۔ مغلوب سارے مکہ معظمہ کے اندر جب مسلمان مغلوب تھے تو اسلام نے کیا تعلیم دی کہ ڈٹ جاؤ یا بک جاؤ، سرنگون ہو جاؤ۔ سرنگون ہونے کی کوئی بات کی تھی؟ بکنے کی کوئی بات کی تھی؟ ہاں میں ہاں ملانے کی کوئی ایک جملہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں ان 86-87 صورتوں میں؟ کوئی کسی ایک صورت میں؟ وہاں تو یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ جاؤ اپنے کام کرو، ہم نہیں ہے تمہارے، لکم دینکم ولی دین، چلو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دین کو مغلوب کر دیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ تو خود مغلوب تھے، لیکن یہ تو کہا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، ہم تمہارا کام نہیں کرتے۔ تم ہمارے راستے پہ نہیں آتے تو یہ توقع ہے ہم تمہارے راستے پہ آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تو بات ہوئی۔ اب 3 باتیں ہیں آگے۔ وہ 3 باتیں کیا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو یہ 3 کام کرے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ شیخ والا کا بالکل کولنگ نہ کہی، کولنگ نہیں کرتا ہے۔ اور یہ چل کمزور ہے، اس کو ٹانک کھلانی چاہیے۔ تو 3 باتیں ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو تو 3 کام کرے۔ پہلا کام یہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ یا تو وہ خیر کی بات کرے اور یا چپ رہے، ٹھیک ہے؟ خیر کی بات کرے یا چپ رہے۔ خیر کی بات کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے نا، کہ خیر کی بات کو سمجھے تو صحیح، بھلائی کی بات کیا ہے، اور بھلائی کی بات جو ہے اس کا موقع کیا ہے، اور کس موقع پر کس انداز سے بات ہونی چاہیے، یہ چیزیں تو ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ ہمت ہے اور یہ علم بھی ہے اور یہ جرت بھی ہے اور یہ وہ کر سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بات کرے اور آگے سے کوئی مکہ دکھائے اور یہ کہتے کہ میں تو واپس لیتا ہوں اپنی بات کو آگے سے، تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم یہ بات کرتے نا۔ اگر کسی کی آنکھیں دکھانے سے تم حق کی بات کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ تم نہ کرو۔ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو راستہ، جو کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے۔ آپ تو دوسروں کا راستہ بھی روکتے ہیں۔ کل کوئی حق کی بات کرنے کی وہ سوچے گا تو دوسرے لوگ کہیں یار وہ اس نے بھی کی تھی بات، تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے، کہتے ہیں تم بھی اسی طرح واپس ہو جاؤ گے، پھر یو ٹرن لے لو گے۔ تو اگر یہ حق بات سے تم یو ٹرن لیتے ہو تو اس سے تو بہتر یہ کہ حق کے لیے تم ڈٹے ہی نہ، تم کڑے ہوئی نہ ہو جاؤ۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، پھر اس کے
سے تو بہتر یہ کہ لیصمت، یا پھر چپ رہے، اس لیے کہ حق سے یو ٹرن لینا، واپس ہو جانا، اس سے تو خاموشی اچھی ہے۔ کم از کم کوئی کسی کو یہ کہنے کا تو موقع نہیں ملے گا نا کہ دیکھو نا حق سے واپس ہو گیا تو ہم بھی واپس ہو جائیں گے، کسی دوسرے کی بزدلی کا ذریعہ تو بھی نہیں بنے گا نا۔ ایک آدمی جب واپس ہو جاتا ہے حق سے تو وہ تو دوسرے کی بزدلی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اسی لیے تو میدان جنگ سے فرار کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، موبقات میں شمار کیا، موبق تباہ کن گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ کون سا گناہ؟ کہ جب آپ میدان جنگ سے بھاگ جائیں، تو اس سے تو بہتر یہی تھا کہ آپ جنگ کے میدان میں جاتے نا۔ اس لیے کہ ایک آدمی جب میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی خاص پتہ چل گیا ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اور چلو بھاگو تو دوسرے بھی بھاگ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کبھی ایک آدمی پوری لشکر کی شکست کا سبب بنے گا، پوری لشکر کی تباہی اور شکست کا سبب بنے گا، تو اسے تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کیوں گیا تھا؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا تو وہ خیر اور بھلائی کی بات کرے، دین کی بات کرے، سچائی کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، ساری باتیں اس میں شامل ہیں، دین کی بات بھی شامل ہے، عام بھلائی کی باتیں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے لیے علم کی تو ضرورت ہے، جرأت کی تو ضرورت ہے۔ علم ہو لیکن جرأت نہ ہو، اور بھلی بات کہتے پھر واپس ہو جاتے ہو، تو پھر کیا ہے فائدہ؟ نہ کرو۔ او لیصمت، یا وہ چپ رہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، جس طرح پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو، فضول باتیں جو لا یعنی قسم کی باتیں ہیں، ترکہ ما لا یعنی، وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کی اسلام کی خوبی یہی ہے کہ جو لا یعنی قسم کی باتیں ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں، تو پھر یہی تو بھی مراد ہے۔ اسی وجہ سے وہ عربی میں جو مختلف قسم کے ضرب الامثال ہیں، ایک ضرب المثل ہے من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جو خاموش ہوگا اس سے کیا غلطی ہو جائے گی، اور جو باتیں زیادہ کرے گا تو اس سے غلطی بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور ضرب المثل ہے من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، جو کوئی ایسی بات کرے جو نامناسب ہو تو پھر اسے کسی نامناسب بات کے سننے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، جو وہ بات کرے جو نامناسب ہے تو وہ بات سنے گا جو اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس طرف سے بھی کوئی جواب تو آئے گا نا۔ اگر تم شیشے کے گھر میں رہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں بڑا صاف ہوں، تو ادھر سے ایک پتھر آئے گا تو شیشے کے گھر کا پتہ چل جائے گا، تو جوابی پتھر تو ہوگا۔ یہ جو ملک اور ملک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو تبصرے یہی ہوتے ہیں کہ بھئی وار تو ہم کر لیں گے، یہ صلاحیت تو ہمارے پاس ہے، لیکن جوابی وار سہنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وار کے جواب میں تو جواب تو آئے گا، تو اس جواب کے سہنے کی صلاحیت ہماری کتنی ہے؟ تو یہی چیز اب باتوں میں بھی ہونی چاہیے نا، کہ جب آپ بات کریں گے تو بات کرنے کا تو آپ کے پاس زبان ہے، آپ زبان چلا سکتے ہیں، لیکن جب دوسرا زبان چلائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک بات منسوب ہے اور حضرت علی کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن درست طریقہ یہی ہے کہ دونوں کی طرف شاید ہو۔ بہرحال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں بیان کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ انصف اذنیک من فیک، اپنے کانوں اور اپنی زبان کے درمیان انصاف کرو، فإن اللہ تعالی جعل لک اذنین وفما واحدہ، اللہ نے تمہیں کان دو دیے ہیں اور زبان ایک دی ہے، لتسمع اکثر مما تقول، تاکہ تم سنو تو بہت سی باتیں لیکن کہو اتنی نہ جتنی بھی سنتے ہو۔ بھئی سنی سنائی بات ہے، ہمارے ہاں تو ہم تو سنی مسلمان ہیں نا، سنی مسلمان، سنی مسلمان کا مطلب ہے کہ سنی سنائی باتوں والے، سنی تو نہیں ہے نا، سنی اصل میں تو ہم سنی تھے، ایک نون کو ہم نے برباد کر دیا، ہاں پھینک دیا، تو سنی سے کیا بن گئے؟
سنی بن گئے. آپ کسی کو کہہ رہے آپ سنی ہیں کسی کو، کہتے ہیں میں سنی ہوں. یہ تو نہیں کہے گا کہ میں سنی ہوں، سنی تو نہیں کہے گا نا، وہ خود کہے گا کہ میں کیا ہوں، سنی میں سنی سنائی والے. تو ہمیشہ مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ سنی سنائی باتوں سے، اور پھر وہ دوسرا آگے کہے گا یار یہ تمہیں کس نے کہا، یہ بات تو ایسی نہیں تھی، اس نے تو یہ نہیں کہا تھا، اس نے تو ایسا کہا تھا، یہ ہوا تھا. تو یہ چیزیں اسی وجہ سے جب دو آدمیوں کے آپس میں باتیں ہوں، دونوں مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو، ایک اپنا ہو ایک پرایا ہو، یا سارے اپنے ہوں، قرآن نے ایک اصول دیا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ بات زبان سے نکالے جو سب سے بہتر ہو، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ بہتر ہو، سب سے بہتر ہو. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ الفاظ کے چناؤ میں اتنا احتیاط کریں کہ جو سب سے بہتر الفاظ آپ کے پاس ہوں انہی کو آپ استعمال کریں، اور اس کے مقابلے میں جو صرف اچھے ہوں وہ بھی چھوڑ دیں، بلکہ سب سے جو بہتر ہوں ان کا. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان تو لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے. تو آپ کی کوئی بات اچھی ہوگی لیکن اس کا کوئی ایک پہلو ایسا ہوگا کہ شیطان اس کے دماغ میں یہ ڈالے گا کہ نہیں اس نے بات تو یہ کی لیکن اس کا مطلب وہ تھا، وہ تمہارے اوپر طنز کر رہا تھا، اس نے تمہارے فلان بات کی طرف. ہمارے ذہن میں کسی خانے میں کسی گوشے میں وہ بات نہیں ہوگی جو دوسرے لوگ وہ بات وہ کیا کہتے ہیں، وہ بات جس کا فسانے میں کوئی ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. وہ بات جس کا فسانے میں کوئی ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. تو یہ قرآن نے اس لیے فرمایا کہ شیطان یہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے باتیں نکال کر وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، اور جب تم بات بھی ایسی کرو جو لڑنے لڑانے والی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر تو جلتی پر تیل کا یہی مطلب ہوتا ہے. وہ خود بھی ویسے بھی بھڑکے تھے اور آپ نے اور بھی بھڑکا دیا اس کو. تو یہی فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ خیر کی بات کرے اور یا وہ چپ رہے. اچھا، یہ جو ہے یہ معاشرت کے اصول ہیں، معاشرت کے اصول. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح آگے بھی آ رہا ہے کہ مہمان کی تواضع کرو، اپنے ہمسائے کے خیال رکھو. اس سے کچھ لوگوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ بس جہاد کی کیا ضرورت ہے، بس یہ کام کرو. بھائی یہ جہاد کے مقابلے میں کام نہیں ہے، یہ تو معاشرت کے عام اصول ہیں، زندگی گزارنے کے عام اصول ہیں. ہمیشہ جنگ تو نہیں ہوگی نا، اور کسی ملک میں آپ رہتے ہوں گے تو وہاں بھی مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے. غیر مسلم ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ اچھے ہمسائے کی طرح اور اچھے بھلے الفاظ میں آپ ان کے سامنے بات رکھیں تو شاید ان پہ اچھا اثر بھی کرے گا. اچھی بات اچھے انداز میں آپ کریں گے تو کسی غیر مسلم پر بھی اثر ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے اس کی مثالیں دی ہیں. ہمارے زمانے کے لوگوں میں اس کی بڑی اس دور کے اندر اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. آپ کوئی بھلی بات کر لیں گے تو اگلا کہے گا کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ راستے چلتے ایک انگریز سامنے آ گیا تو مجھے روکا اس نے. تو میں اسی طرح ٹوپی میں اور شلوار قمیص میں گھومتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس نے مجھے روکا. تو مجھے کہا کہ یار آپ کا ایک مسلمان تھا، پاکستانی تھا، اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ برطانیہ پر ہم اسلام کا جھنڈا لے کر آئیں گے اور آپ کو زبردستی مسلمان بنائیں گے. تو مجھے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ہمیں زبردستی مسلمان بنائیں؟ وہ سادہ سا آدمی تھا، آپ ہمیں زبردستی مسلمان بنائیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا
کہ آپ مجھے بتائیں آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، مجھے کسی نے زبردستی مسلمان بنایا ہے یا میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوں؟ کہتے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان ہو۔ میں نے کہا اگر آپ بھی اپنی مرضی سے مسلمان ہوں تو پھر آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اس نے غلط کہا تھا کہ آپ کو زبردستی مسلمان بنا، کہتے زبردستی مسلمان بنانا ہماری کتاب میں منع ہے، ہمارے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی ایمان پر مجبور نہیں کریں گے۔ پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم لوگوں کو زبردستی مومن بناتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، کسی کی مرضی ہو تو مومن بنائے، کسی کی مرضی ہو تو کافر بنے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ میں نے کہا یہ بات تو اس نے غلط کی، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ تم خود یہ سمجھو کہ اسلام درست دین ہے اور تم خوشی سے اس کو اپناؤ اپنے دل کی مرضی سے، تو اس پر تمہارا کیا اعتراض ہو؟ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور بڑا خوش ہوا، اور مطلب ہے کہ وہ شیک کر کے وہ چلا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ شاید کسی مسلمان کو تو چھوڑیں، کسی غیر مسلم کے سامنے بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں اور کہیں کہ بس اس کا مطلب ہے کہ پھر جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں جس نے 27 غزوات میں خود شرکت کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں جب یہ میٹھی میٹھی باتیں میں اب جہاد کی یہ بات ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ ہدایات اپنائیں گے تو جہاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یہ نہیں فرمایا ہمیں۔ یہ اس پیرائے میں اور اس میدان کی باتیں نہیں ہے۔ میدان جہاد الگ چیز ہے اور معاشرت کا میدان اور عام زندگی گزارنے کا میدان الگ ہے، اس کے الگ اصول اور طریقے ہیں اور اس کے الگ اصول اور طریقے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی، کچھ پرانے زمانے کے بہت جو مفسرین ہوتے تھے، محدثین ہوتے تھے، حدیثوں کی تشریح کرنے والے ہوتے تھے، وہ لوگ ان کے سمجھانے کے لیے ان کی بڑی اچھی اچھی باتیں بھی، وہ کہتے تھے لو تشترون القراطیس لکلامکم، اگر ایسا ہوتا کہ تمہاری باتیں تو فرشتے لکھتے ہیں، اگر فرشتوں کے لکھنے کے لیے کاغذ تمہیں خریدنا پڑتا تو لسکتتم عن کثیر من الکلام، تو تم پھر کئی باتوں سے خاموش ہو جاتے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں اگر اس کے لیے کاغذ اور سیاہی تمہیں خریدنی پڑتی تو پھر تم اس کا کم نہ کم استعمال کر۔ جس طرح ہمارے گھروں میں جب بل کا خطرہ ہوتا ہے تو جو بزرگ ہوتے ہیں گھر کے، وہ کہتے ہیں وہ کیوں لگا ہوا ہے، وہ بلب کیوں ہے، وہ پنکھا کیوں چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں بل تو آئے گا۔ تو اسی طرح اگر بل اس بات کا آتا کہ کتنی باتیں تم نے کی ہیں اور اس پہ کاغذ کا اتنا خرچہ آیا ہے دے دو، تو پھر شاید لوگ بالکل، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ ہاں بہت اچھا ہوتا لیکن یہ طریقہ اختیار، پھر تو امتحان نہ ہوتا نا، پھر تو امتحان نہ ہوتا، پھر تو آزمائش نہ ہوتی۔ اگر آپ طالب علم کو یہ کہہ دیں کہ آپ کم سے کم شیٹ استعمال کریں تو وہ کہے گا کہ پھر میں لکھوں گا کیا؟ سمجھ میں ہاں اچھا، تو یہ ہوگی دو باتیں۔ امام نخعی بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے ہمارے زمانے کے لوگ جس طرح باتیں کرنا سیکھتے تھے اسی طرح چپ رہنا بھی سیکھتے تھے، سکھایا جاتا تھا لوگوں کو۔ ہمارے زمانے میں جس طرح لوگوں کو باتیں کرنا سکھایا جاتا تھا اسی طرح ہمارے زمانے میں لوگوں کو چپ رہنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ آج کل مثال کے طور پر ہم جب بچے تھے تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اذان ہو رہی ہو اور کوئی بات کر دے، اذان ہو رہی ہو۔ آج مذہبی اجتماعات کے اندر بھی مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور،
کہ آپ کو یقین نہیں آتا، آپ آنکھیں بند کر دیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں کسی میلے ٹیلے میں کھڑا ہوں، کسی اتوار بازار میں کھڑا ہوں، یا میں کسی مچھلی بازار میں کھڑا ہوں، یا میں مسجد میں کھڑا ہوں۔ اتنا خدا کا خوف لوگوں کے اندر ختم ہو گیا، قابو نہیں کرتے، قابو نہیں رکھ سکتے اپنی باتوں کو۔ علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں نا، بات شروع کرتے ہیں اور اتنے میں اللہ اکبر کی اذان، تو وہ نہیں، ان کا اپنے اوپر اتنا قابو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر دے، اور اپنی زبان پہ اتنا قابو نہیں ہوتا کہ وہ بند کر دے اپنی بات کو۔ وہ لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے اذان ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بتاتے بھی کہ مجھے پتہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور باتیں نہیں کرنی چاہیے، خود اپنے اوپر گواہی بھی دیتے ہیں اذان تو ہو رہی ہے لیکن بات اسی طرح۔ بھائی چپ رہو تھوڑا سا، بچوں کو خاموش کرنے کے لیے۔ اب ہم بچوں کو کیا کریں گے کہ بچے بیٹا جب اذان ہو رہی ہو تو تم خاموش، کہتے کہ بابا تم تو اتنے لگے رہے ہو، سارے لوگ لگے رہے ہیں، ہم کیوں خاموش رہیں؟ تو خاموش ہونا بھی اچھا۔ ہمارے مدارس میں کیا ہے؟ مدارس میں یہ ہے کہ بچوں کو تقریریں سکھائی جاتی ہیں، اچھا مقرر بن جاؤ۔ مجھے یاد ہے میں جب مدرسے میں گیا تو اس زمانے میں چونکہ ہمارا مدرسہ گاؤں قریب 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو میں جمعہ کی رات کو کبھی گھر چلا جاتا تھا۔ اچھا، لیکن جمعہ کی رات کو وہاں پہ انجمن ہوتی تھی۔ انجمن کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، انجمن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک طالب علم کھڑے ہو کر ممبر پر آ جائے اور تقریر کر لے۔ تو جس دن میری باری ہوتی تھی، دوسرے جمعے میں رہ جاتا تھا گھر جانے سے، تو کبھی مجھے باری دی جاتی تو مجھے یاد ہے کہ میں کئی احادیثیں یاد کر چکا ہوتا تھا، لیکن جب ممبر پر آ جاتا تو میرے پاؤں وہ کیا کہتے تھے، وہ میرے کام پہ ٹانگتی تھی۔ ہاں، تو میرے استاد مجھے کلاس میں تو میں ماشاءاللہ اچھا تھا، تو میرے استاد اب بھی زندہ ہے، وہ مجھے کہتے ہیں حنیف تم اچھا عالم بنو گے لیکن تم عوام کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول سکو گے، تمہیں تقریر کرنا نہیں آتا۔ اور میں سوچتا تھا کہ کیسے ہو جائے گا کہ میں تقریر کر لوں، تقریر کیسے سیکھوں، سمجھ میں آیا۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بس وہ اللہ تعالیٰ نے اچانک میری زبان کھول دی، اور بس میں پھر وہی استاد جو ہوتے تھے کبھی ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تقریر نہیں کروں گا، یہ تقریر کرے گا، تقریر میں یہ ماہر ہے۔ 2-3 سال بعد ایسا موقع آ گیا۔ میرا مقصد اس میں یہ ہے کہ بچوں کو تقریریں سکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اچھا مقرر بنو۔ بھائی اچھا مقرر بنو، تو اچھے مقرر بننے کے لیے یا تو اچھے علم کی ضرورت ہے، اور یا سب سے زیادہ بے حیائی کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں ہیں۔ ہمارا ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اچھا مقرر وہ ہوتا ہے یا تو اس کے پاس زبردست علم ہوتا ہے، اور اگر علم نہیں ہوتا تو پھر وہ حد درجہ بے حیا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا بولا اور کیا نہ بولا، اور وہ سارے لوگوں کو الو کے پٹے سمجھتا ہے اور صرف اپنے آپ کو تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا مقرر بنے گا، بولتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ بچوں کو کردار کے بارے میں بتاؤ، کردار کے بارے میں۔ کردار کا لفظ تو سرے سے لوگوں کی لغت سے خارج ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی مذہبی جماعت کے لوگ بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اچھے مقررین کی بڑی کمی ہے، ہمارے پاس خطیبوں کی کمی ہے، مدرسین کی کمی ہے، اچھے بولنے والوں کی کمی ہے، اچھے لکھنے والوں کی کمی ہے، چاہے وہ ڈرامے کیوں نہ لکھے، چاہے وہ جھوٹ ناول کیوں نہ لکھے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس اچھے کردار والوں کی کمی ہے، اور بات تو کردار کی ہے۔ تو جو اصل چیز ہے وہ چھپی رہتی ہے اور چھپائی جاتی ہے، قصداً و عمداً چھپائی جاتی ہے۔ بھائی پیغمبروں نے کردار پر زور دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر کو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ مصری تھا، معمار تھا، وہ کوئی دیواریں چننے والا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دیواریں چننا سیکھی تھی، اور جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیواریں کوئی اعلیٰ قسم کے پتھروں سے بنی تھی اور کوئی اعلیٰ قسم کی اس میں کارکردگی دکھائی گئی تھی، وہ کردار تھا۔ وہی بیت اللہ جو کسی ایسے آدمی نے بنایا جس کا چھوٹا بچہ بھی کبھی
کھیلنے کودنے کا تھا، اور وہ پتھر لا کر اور وہ باپ اس نے کب دیواریں چنی تھی یار؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا بناؤ اس کو، تو بنانے کا حکم اس کو اس لیے ہوا کہ وہ دیواریں چننے میں ماہر تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ کسی پیغمبر نے بھی کسی دوسری چیز میں بولنے میں مہارت کی بات کس نے کی؟ کس پیغمبر نے تعلیم دی لوگوں کو؟ اور کس پیغمبر کو خدا نے فرمایا کہ تم بولنے میں زیادہ ماہر بن جاؤ، اچھا مقرر بن جاؤ؟ کردار، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پیغمبر نے یہی کہا کہ میں نے کردار پیش کیا تمہارے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں جب تان ٹوٹتی ہے، جب سارے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے تو مقرر بن جاؤ، اچھے اچھے مقرر بن گئے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جی تو غلط ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کردار ختم ہو گئے۔ گفتار کے غازی، من اپنا پرانا پاپی ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ہاں، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بس گفتار کا غازی بن تو سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بس کردار کے غازی، گفتار کے غازی بناؤ، گفتار کے اچھے اچھے مقررین، اتنے مقررین ہمارے پاس ہونے چاہیے، اتنی آبادی ہے، اتنے مقررین ہمارے پاس، اتنی مقررات ہمارے پاس ہونی چاہیے، خواتین میں اتنی مقررین ہونی چاہیے، مردوں میں اتنے ہونے چاہیے، طلبہ میں اتنے ہونے چاہیے، مزدوروں میں اتنے ہونے چاہیے۔ بس دیکھے پھر انشاءاللہ ووٹ ملیں گے۔ بھائی ووٹ بارے دے بیڑا غر کشا، ووٹ کو دے بیڑا غر کشا، اور ووٹ کے بندے بن گئے سب۔ کردار، اللہ تعالیٰ کردار پر اجر دیتا ہے یا تقریر پر اجر دیتا ہے؟ اچھے مقرر بننے پر پیغمبروں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اچھے مقرر بن جاؤ، بھائی صاحب کردار بن جاؤ۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا احترام کرے۔ احترام، چاہے وہ ہمسائے کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، یکرم جارہ، آپ اس کو گرویدہ بنائیں، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ سے متاثر ہو جائے، اسلام سے متاثر ہو جائے، وہ سمجھے کہ میرا ہمسایہ کوئی مومن ہے، اسے پتہ چلے کہ مومن ہمسائے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اور کوئی غیر مومن ہمسائے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ فَلْيُكْرِمْ، اکرام یعنی صرف یہ نہ کہ اس کو اذیت نہ دو، اذیت دیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، لیکن اس کا اکرام کا مطلب ہے کہ عزت دو، اس کو احترام کرو، اس کا احترام کرنے کے اندر ساری چیزیں شامل ہے۔ کچھ چیز پکاؤ تو ان کو دے دو، ٹھیک ہے، ان کے گھر کے راستے میں کوئی گندگی نہ پھینکو۔ ہمیں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ادھر ادھر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کس گھر سے لوگ زیادہ کم نکلتے ہیں تو گن لا کر اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، گن لا کر، میں نے دیکھا ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، آپ کے دروازے کے سامنے گن لا کر پھینکتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جار، یہ پشتو میں جار کا مطلب کیا ہے؟ جار دشم، تم سے قربان ہو جاؤ، تو وہ جار ہے۔ اور پشتو میں یہ بھی مثال ہے کہ دور کے بھائی سے قریبی ہمسایہ اچھا ہے۔ مجھے یاد ہے جب وہ بجلی کے تاروں نے مجھے پکڑا نا، وہ پرانی زمانے کی بات ہے، سن 92-93 کی بات ہے، اور میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے بھائی تو مردان میں تھے، میں تو ادھر دیر میں تھا، تو گاؤں کے لوگ آ گئے اور مجھے سنبھالا بھی اور مجھے اسپتال بھی لے گئے، اور والدین جب آئے تو میں اسپتال سے فارغ بھی ہو چکا تھا۔ تو آپ کا ہمسایہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا ہمسایہ آپ کا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا بھائی بھی ہے، تو اس کا حق ہے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل بار بار آتے ہیں اور مجھے کہتا ہے ہمسائے کا خیال رکھو، حتیٰ کہ میرا گمان ہوا کہ اب مجھے کہے گا کہ اس کو میراث میں حصہ بھی دو، میراث میں حصہ بھی دو۔ میراث میں حصہ تو قریب کو دیا جاتا ہے، تو ہمسایہ اتنا قریب ہے۔
اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمسائے تو بہت ہے، تو کون سا ہمسایہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے، کہتے ہیں جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ قریب ہے نا، دروازہ قریب، دیوار تو ہے لیکن دروازہ دوسری طرف ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ زیادہ قریب ہے جس کا دروازہ تمہارے ساتھ۔ لوگ اونچی آوازوں میں کیا کیا کرتے ہیں، ٹی وی چلاتے ہیں، بچے شور کرتے ہیں، کیا جب شادی ہوتی ہے، یعنی ہمارے اب پتہ نہیں وہ لوگ سنیں گے کہ کیا نہیں سنیں گے، تو شادی تھی ان کے ہاں، تو 3 دن تو مجھے گھر سے باہر راتیں گزارنی پڑی، کبھی ایک ساتھی کی جگہ کبھی دوسرے ساتھی کی جگہ۔ اور پھر وہ ہمسائے والی خاتون جو ہے میرے گھر والوں کو کہتی ہے کہ ان کو تو ہم نے بہت ستایا بہت، اور ہاں 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 کرتے، یہ تو ہماری وجہ سے راتیں دوسری جگہ گزارتے ہیں، ہاں یہ خوشی کی بات ہے، فخر کرنے لگے۔ اور ایسے انداز سے وہ میوزک چلاتی تھی نا کہ یہ پورا گھر اس طرح ہلتا تھا، پورا گھر ہلتا تھا۔ بھائی خود سنو، ناچتے ہو گاتے ہو جو کچھ کرتے ہو خود کرو، تو ساری دنیا کو سنانے کی کیا فائدہ، لیکن اس پر فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اور یہ ہے مسلمان، حجوں پہ بھی جاتے ہیں، عمروں پہ بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی، جہاں نمازیں بھی بچھائی ہوئی ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے، یہ کیا منافقت ہے، یہ کیا منافقت۔ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ۔ ایک حدیث میں ہے، ایک خاتون ہے وہ بڑی نیک ہے لیکن اپنے ہمسایوں کو ستاتی ہے، نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ دوسرے حدیث میں کسی نے پوچھا، ایک خاتون ہے وہ نفل زیادہ نہیں پڑتی، اتنی اچھی وہ بزرگ نہیں ہے، اتنی وہ کوئی رابعہ بصری نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ہمسائے کا بڑا خیال رکھتی ہے، نبی نے فرمایا وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں۔ آپ نے نفل پڑھنے کو زیادہ پڑھو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور جب اس طرح کے موقع آ جائے تو بس سارے حدود توڑ دو، سارے حدود توڑ دو، تو یہ کیا ہوا؟ اچھا جی، یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ مہمان آ جائے تو 3 دن تک وہ آپ کے ہاں رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ 3 دن تک مہمان سے پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، ہم تو پہلے آتے ہی کہتے ہیں کیا ہے، خیریت تو ہے، چائے پلانے اور اس کو بٹھانے سے بھی پہلے کب جاؤ گے واپس۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے یار، مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ برکت بھی آتی ہے، اس کے ساتھ برکت بھی آتی ہے، تو وہ تو برکتوں پر تو لوگ یقین نہیں کرتے، کیلکولیٹر آ گئی ہے تو لوگ تو کیلکولیٹ کرتے ہیں، برکت کیا ہے، برکت کیلکولیشن میں تو نہیں آتی، تو لوگ تو اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ پہلا تو اس کی مہمان نوازی کے لیے آپ کوئی ایسی کر لیں جو عام عادت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ پشاور میں کوئی مہمان آئے ہیں تو آپ اس کو صرف ساگ اور دال نہ کھلائیں۔ ہمارے ایک دوست آئے تھے تو ایک دوست نے دوسرے کو کہا کہ آ جاؤ آپ کو ساگ دال کھلائیں گا، تو کہ فلیتا دی وګوره په خبر ته سوم د سال او د داګو د پاره راځي و دا تکي او دا ډبګرې نه څه د پاره ده ساگ او دال ته لګو، وہ ساگ اور دال کے لیے آلو اگاتے ہیں، یہ نمک مرڈی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو ضروری تو نہیں ہے کہ اب نمک منڈی میں اس کو کھلائیں، مطلب یہ، لیکن اپنے استطاعت کے مطابق کوئی ایسی چیز اس میں شامل کرے، کچھ نہیں تو کوئی دہی بھلے، کوئی مطلب ہے کہ لسی سی کا گلاس شامل، پتہ چلے کہ یار کوئی عام چیزوں سے بڑھ کر اس نے اس کی مہمان نوازی کی۔ پھر 3 دن کے بعد اگر وہ رہیں اور آپ اس کو، تو یہ صدقہ ہوگا، پھر خیرات ہوگا، صدقہ ہوگا۔ لیکن میزبان کے بھی کچھ حقوق ہیں، جس طرح مہمان کے حقوق ہیں، میزبان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میزبان کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے، میزبان کے یہ بھی حقوق ہیں کہ اس کو بتایا جائے کہ میں آپ کے ہاں آ رہا ہوں، اجازت لی جائے۔ مہمان کے یہ حقوق ہے کہ آپ ایک آدھ رہے ہیں تو 10 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ رہ کے آئے ہیں فلان کی جگہ کہ ہاں چائے پی لیں گے یا ان کے ہاں دعوت ہے، بھائی اس نے ایک آدمی کی بات، آپ ایک کے بجائے آپ توفیلی لے آئے، توفیلی اس کو کہتے ہیں نا، توفیلی بن بلائے،
نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان. اس طرح نہ کرو. نبی نے فرمایا کہ یہ تو چور کی طرح جاتا ہے اور ڈاکو کی طرح نکلتا ہے. جو بن بلائے ہوتا ہے وہ چور کی طرح جاتا ہے اور ڈاکو کی طرح نکلتا ہے، ڈاکہ کر کے نکلتا ہے. تو اس طرح نہ کرو کہ اس کو تنگ کرو. کچھ لوگ وہ مہمان بن کر گھر پہ جاتے ہیں تو پھر ایک ایک چیز کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں اور مشورے بھی دیتے ہیں، یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہ رنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ اس طرح نہیں، اور یہ میز بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. خدا کا خوف کرو یار، تم مالک بن کے آ گئے ہو. خواہ مخواہ آپ ہر چیز میں دخل دیتے ہیں تو آپ اس کے گھر کے ماحول کے اندر، ان کے بچوں کے بارے میں، اس کی رہائش کے انداز کے بارے میں آپ ان کو مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے لیے کھانا پکائیں، اچھی چیز پیش کریں تو اس میں کیڑے نکالتے ہیں. اچھا وہ چاول، ایک دفعہ مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ بخشے اس آدمی کو، ہم مہمان تھے تو وہ اس آدمی نے جو میزبان تھا چاول پکایا تھا، تو یہ چاول کے جو ٹرے ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مچمچ کباب، ہاں، تو اس کے اندر اچھا اس میں گوشت تو نہیں ہے، گوشت نہیں پکا ہے. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی یار، یہ کیا، بس نہیں پکایا تو نہیں پکایا یار. آپ ضروری ہے کہ آپ جو، اور آپ اسی طرح گئے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ منت سماجت کر کے بلایا گیا ہو، تب بھی آپ اس کا خیال رکھیں کہ وہ پکا سکتا ہے نہیں پکا سکتا ہے، اس کے بجٹ کو بھی دیکھیں، اس کے حالات کو بھی دیکھیں. اچھا پھر آپ ایک ایک چیز کی فرمائش کرتے ہیں، مجھے تو وہ لا کر دو، مجھے تو وہ لا کے دو. تو خدا کا خوف کرو، ساری عمر کے بھوکے تو نہیں ہو، کبھی تو کھایا ہوگا، تو آج تھوڑا سا صبر کر لو. تو یہ جو ہے، یہ میزبان کو تنگ کرنا، اس کی ہر معاملے میں دخل دینا، اس کے ہر چیز پر اعتراض کرنا. اچھا یہ بدبختی تو ہمارے سارے لوگوں میں ہے کہ ایک آدمی آپ کا مہمان بن جاتا ہے تو گھر کے مرد سودا سلف لاتے تھک جاتے ہیں، اور وہ تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین خاص کر گرمیوں میں باورچی خانے میں پک جاتی ہیں بیچاری. ہاں اچھا پسینے میں شرابور، اور پھر وہ میزبان بدبخت کنجوس ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نہیں بولتا کہ دیکھو آپ کے گھر کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، ہماری بھابھی نے، ہمارے بھتیجی نے، ہماری بچی نے بڑی محنت کی ہے، یا بڑے گھر کے لوگوں کو ہم نے تکلیف دی اور ہماری طرف سے ان کا شکریہ ادا کیجیے، بہت اچھا کھانا تھا، بہت بہتر تھا، اس کا ٹیسٹ اور اس کا بڑا مزیدار تھا. یہ دو چار الفاظ آپ بولیں گے اور وہ گھر میں جا کر اپنے گھر کے لوگوں کو وہ بتائے گا تو تمہارا کیا بگڑے گا یار. اور ان خواتین کو کتنا وہ ایک سکون محسوس، چلو ہم نے اپنے آپ کو تھکایا بھی، لیکن چلو کسی نے تو اس کی تعریف کے لیے تو انہوں نے نہیں کیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، لیکن چلو ان کی تکلیف تو تھوڑی سی ہلکی ہو جائے گی کہ چلو اچھا ہوا ہمارے کھانے کا، ہاں کی تعریف کی گئی، یا ہماری محنت جو ہے اس کی تھوڑا سا صلہ ہمیں مل گیا. اصل صلہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن کم از کم اس کی کوئی پذیرائی تو ہو گئی. اچھا، اور آپ ایک چیز کو اسی طرح ایسے انداز سے پھینکتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میں کل پرسوں بھی ایک دعوت میں تھا اور میں نے دیکھا ایک آدمی وہ اسی طرح وہ کھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا، کھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا، کہ جس طرح آدھا کھاؤ آدھا پھینکو، اور اس طرح ایک ڈھیر اپنے پلیٹ میں اتنے ڈالو کہ بس کہ بساڑا بن جائے. بساڑا مطلب پلیٹ سے وہ کیا بنا، وہ بھوسے والا نہیں ہوتا، وہ جو ہاں وہ بنا. بھائی اللہ کے بندے جتنا کھاتے ہو اتنا رکھو، جتنا کھاتے ہو اتنا رکھو. اچھا دوسروں کا بھی خیال رکھو. تمہیں ایک چیز پسند ہے تو اچھا، تو مجلس میں ٹھیک ہے میزبان کے بھی آداب ہیں، میزبان جو ہے وہ مہمان کا احترام بھی کرے، اس کے لیے اچھی جگہ بچھائے، اپنے بس کے حد تک اس کو مشغول بھی رکھے، اس کو مطلب مصروف بھی رکھے، باتوں میں ان کے اچھی چیزیں اس کے سامنے رکھے. لیکن یہ تو نہ ہونا کہ میزبان جو ہے وہ بالکل وہ جس طرح وہ قحط زدہ انسان ہو کہیں، اور پھر وہ آ کر وہ اس طرح ٹوٹ پڑے، اور جس طرح غنیمت پر آدمی ٹوٹ پڑتا ہے
اور پھر اس طرح نکلے کہ بھائی جس طرح میرے اوپر اس کا کوئی قرض تھا، نہ کوئی شکریہ کے الفاظ، نہ کوئی احترام کی بات، نہ کوئی یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ میں عام معاشرے کی عکاسی کرتا ہوں، عام معاشرے میں یہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میزبان جو ہے وہ تو کہتا ہے یار آپ کے شایع نشان تو ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اگر مہمان جو ہے نا اس کی بات کا جواب نہ دے، اور یا جواب دے تو کوڑا جواب دے کہ ہاں ہاں ویسے بس آپ نے ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ اسی طرح تو ہمارے ہاں بھی تھا، خپل خوراک نہ دے، خپل ڈوڈے نہ دم ویستلو دلتا دم سران نہ اڑو، اور یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو میں کبھی کھاتا ہی نہیں ہوں، یہ تو ہمارے ہاں پکایا نہیں جاتا۔ تو یہ بدتمیزی ہے، یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے، یہ نہ مسلمان کا کام ہے نہ انسان کا کام ہے۔ تو احترام ہونا چاہیے دونوں طرف سے، میزبان کی طرف سے بھی، مہمان کی طرف سے بھی، پذیرائی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی جو محبت ہے اس میں مزید اس میں وہ ہونی چاہیے کہ لیکن اس نے آپ کا احترام کیا تو احترام کا جواب بڑی محبت سے، بڑے احترام سے۔ ایک چیز آپ کو پسند نہ بھی ہے تب بھی آپ مطلب ہے کہ اس پہ کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ یار اس نے تو ہماری وہ کر دی، کسی چیز میں نمک زیادہ ہے، کسی چیز میں مرچ زیادہ ہے، کسی چیز میں کم ہے، تو اس پہ کوئی اتنی ناک بو نہیں چڑھانی چاہیے کہ میزبان یہ سمجھے کہ اتنی تکلیف بھی دی اور پھر آگے سے کچھ منفی رد عمل بھی آ گیا۔ تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔